یہ سالک اور ایک شخص ہے جو عبادت گزار ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس عبادت گزار میں، عام عبادت گزار میں اور سالک میں کیا فرق ہوگا؟ ہاں دیکھیں، سالک اور عام عبادت گزار میں ارادے کا فرق ہے۔ سالک جو ہے وہ اس کا مقصود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل کرنا ہے، اور اس کے لیے وہ عبادت کو وسیلہ بناتا ہے، اس حکم پہ چلتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں مجاہدہ کرو۔ تو عبادت جو ہے وہ مجاہدے کے لیے کر رہا ہے وہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کو فلاح حاصل ہو جائے۔ فلاح کی دو اقسام ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتح افریقہ میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ایک فلاح جو ہے اس کو کہا گیا ہے فلاح ظاہری، کہ انسان جو ہے وہ شریعت پہ چلے، عبادت کرے اور قرآن پاک کے ظاہری جو معاملات ہیں، احادیث کے ظاہری معاملات ہیں، ظاہری فتاویٰ ہیں، ان کو پورا کرے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو جنت عطا کرے گا۔ جنت کا حصول اس کا مقصد ہے، معرفت اس کا مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو اس کی گہرائی میں جاتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جنت تو مل جائے گی، جنت تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر مومن کو ملے گی، چاہے وہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے کچھ عرصے جہنم میں بھی جلے، تب بھی گناہوں کی سزا پوری ہونے پر یا شفاعت سے اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا اور پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جیسے وہ جنت میں داخل ہوگا اس کو فلاح حاصل ہو گئی، اس کو فلاح ظاہری کہتے ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تم فلاح پا جاؤ گے، یہ فلاح ظاہری ہے۔ اور ایک فلاح باطنی ہے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یہ ایک فلاح کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی پہلے تو اس کو شریعت پہ آنا ہے، پہلے ایمان ہے پھر تقوی ہے۔ ایمان و تقوی تو یہ فلاح ظاہری کے لیے ضروری ہے، اتنا ہی معاملہ ہوتا تو فلاح ظاہری حاصل ہو جاتی، عبادت کر لیتا، وہ متقی پرہیزگار ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ راز کو نہیں جانتا، وہ معرفت کو نہیں جانتا، لیکن وہ راز کی باتیں جو ولایت کا خاصہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مخصوص لوگوں کو ارشاد فرمائی، وہ سینہ بسینہ چلتی چلی آ رہی، اور وہ کیفیات ہیں، وہ کیفیات ہیں جو بندے پر طاری ہوتی ہیں، وہ ذوق ہے جو بندے میں پیدا ہوتا ہے، وہ کسی عبادت کا نام نہیں ہے، وہ جو معرفت ہے، معرفت کسی عبادت کا نام نہیں ہے، معرفت تو ذوق اور پہچان کا نام ہے، کیفیت کا نام ہے، اور وہ کیفیت جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے شیخ کے ذریعے۔ اچھا، شیخ اس کے اندر وسیلہ ہوتا ہے کہ وہ گڈ کنڈکٹر ہوتا ہے، صحیح، کہ وہ جتنا اس کے اوپر فیض کا کرنٹ آ رہا ہوتا ہے وہ پاس آن کرتا رہتا ہے آگے، اپنے جو بھی اس سے جڑتا ہے اس کو وہ دینا شروع کر دیتا ہے، خود بھی روشن ہوتا ہے، دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے۔
ان میں ایمان کی قوت پیدا ہوتی ہے، یقین اور بھروسہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر. پھر اس کی صفات کا وہ کیف حاصل کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و خبیر ہے. تو یہ صرف الفاظ ہم نے سنے ہوتے ہیں، علیم و خبیر ہے، پھر ایک کیفیت اس پہ طاری ہوتی ہے، سمجھتا ہاں کیا ہوتا ہے علیم و خبیر، کیا ہوتا ہے رحمان و رحیم ہے. تو وہ کیفیت سے اس کو گزارا جاتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ اس میں سے ذوق حاصل ہوتا ہے کہ رحمان و رحیم ہونے کا کیا معنی ہوگا. تو ہر سالک اپنے ظرف اور اپنے ذوق کے اعتبار سے اس معرفت کو جذب کرتا ہے جو شیخ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے، اور دوران عبادت ان کیفیات کو محسوس کرتا ہے اور اس کو فلاح حاصل ہوتی ہے. یہ فلاح باطنی ہے. پھر یہ دونوں اپنے پیک پہ پہنچ کے انتقال کر جاتے ہیں. جو سالک نہیں ہے، ظاہری شریعت پہ عام یعنی مسلمان ہے، چلتا ہے، اس کو راز تو کوئی حاصل نہیں ہوا، لیکن بہرحال وہ ایمان کی حلاوت لے کر دنیا سے چلا گیا اور جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی انشاءاللہ تعالی. لیکن جو اس سے تھوڑا آگے بڑھ گیا، گہرائی میں چلا گیا اور وہ رازوں کو اس نے پا لیا شیخ کے وسیلے سے، اس کو راز حاصل ہو گئے، تو وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ اولیاء اللہ میں داخل ہو گیا، وہ صدیقین میں آ گیا. والسابقون السابقون اولئک المقربون. سبقت کرنے والے تو سبقت ہی کرنے والے ہیں، وہی لوگ ہیں جو مقربین ہیں. مقربین کا تعلق جو ہے وہ صدیقین والا معاملہ ہے کہ نیکوں کے درجے ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ مومن، پھر صالحین، پھر شہداء اور پھر صدیقین، پھر انبیاء کرام. یہ نیچے سے اوپر کی طرف کی ترتیب ہے کہ سب سے کم تر عام مومن جو گناہ بھی کرتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے، کبھی توبہ بھی کرتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے، یہ سب سے کم درجے کا مومن ہے. اس سے اوپر صالحین ہے کہ جو بہت کم گناہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، شریعت کے مطابق چلتے ہیں. اس سے اوپر وہ ہیں جو جہاد کر کے شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں، اور اس سے اوپر وہ ہیں جو مجاہدہ کرتے ہیں، جو جہاد میں نفس کرتے ہیں، وہ صدیقین ہیں. جو ذاکر ہیں، ذکر کرنے والے ہیں اور تہجد گزار ہیں، راتوں کو جاگنے والے ہیں، اور سبکن وہ معرفت الہی حاصل کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کی معرفت رکھتے ہیں جتنا ان کو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. اور یہ ایک الگ فیلڈ ہے. یہ صحابہ کرام میں سے بھی سب کو یہ راز عطا نہیں ہوئے تھے، حالانکہ سب کا تزکیہ ہوا تھا. یعلمہم الکتاب ویزکیہم، تو تزکیہ تو ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا. ان کے نفوس قدسیہ تھے. تو ان میں کا عام مومن جو ہے صحابہ کرام میں سے، یہ سارے اولیاء اللہ مل جائے تب بھی ان کے ایک کے بھی برابر نہیں ہو سکتے. صفائے قلب کے اعتبار سے، درجوں کے اعتبار سے، ایمان کی قوت و مضبوطی کے اعتبار سے وہ اعلیٰ اولیاء کاملین میں ہیں، وہ لوگ شمار ہیں. لیکن ان میں بھی جو راز تھے وہ راز سب کو نہیں دیے گئے تھے. وہ راز مخصوص لوگوں کو دیے گئے تھے، اور وہ پھر آگے اپنے شاگردوں کی، اپنے خلفاء کی، اپنے مریدین کی تربیت انہوں نے کی، اور یہ سلاسل کا سلسلہ شروع ہوا. جیسے قادری ہے، سہروردی ہے، چشتی ہے، قلندری ہے، پہلے جنیدی بھی تھا، رفاعی بھی ہے، شاذلی بھی ہے سلسلہ، اس طرح اور بھی ہے، یعنی کیا بولتے ہیں، قلندری بھی ہے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے چلا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بھی چلے ہیں سلسلے.
اس طرح حسن بصری رضی اللہ عنہ کا بھی ہے، وہ بھی مولا علی تک جاتا ہے. تو یہ سلاسل کا جو معاملہ چلا ہے اس میں راز در راز اور معرفت کا انتقال ہے آگے. تو یہ فرق ہے اس میں، ہم عام عابد میں اور سالک کے سلوک میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سالک یعنی جو سلوک میں قدم رکھے گا اخلاص نیت کے ساتھ، اس کا یعنی پروٹوکول ایسا ہوگا کہ سب سے پہلی جو نعمت اس کو حاصل ہوگی یہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جن کا حساب نہیں ہونا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان لوگوں میں شامل کیا جائے، سبحان اللہ، کیونکہ اس نے رب کا ارادہ کر لیا نا، اور دوسرے نے جنت کا ارادہ کیا تھا، اور وہ جنت کی حقیقت نہیں جانتا، وہ جنت کو نعمت کی جگہ سمجھتا ہے، حالانکہ جنت دیدار کا مقام بھی جنت ہی ہے. تو جنت کی وہ کیفیت اس پہ نہیں کھلی جو کہ اولیاء اللہ پہ کھلی ہے. اولیاء اللہ بھی جنت کی دعا مانگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جنت مانگے تو جنت الفردوس مانگا کرے، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے. ٹھیک ہے، تو اولیاء اللہ کے لیے جنت کی حیثیت الگ ہے، عوام کے لیے جنت کی حیثیت الگ ہے. عوام کے لیے جنت کی حیثیت اس کو دنیا پہ قیاس کرتے ہیں کہ کھانا پینا، ٹھیک ہے، اور باقی معاملات جو ہیں وہ دنیا کی طرح کے ہوں گے، اور اس کے اندر نہ بندہ بوڑھا ہوگا نہ اس کو بیماری ہوگی. صحیح ہے یہ باتیں، تو ان کی توجہ ان دنیا پہ قیاس کر کے نعمتوں کی طرف ہے. تو انما الاعمال بالنیات، اور جو انسان نیت کرتا ہے وہی اللہ کی طرف سے پائے گا. جو اہل معرفت ہیں وہ جس انداز میں جنت کو چاہتے ہیں کہ یہ تو وصل کی جگہ ہے، یہ دیدار کا مقام ہے، یہ کلام حاصل ہونے کی جگہ ہے، یہاں پہ ہمیں کلام بھی ہوگا، رب سے ہم کلام ہوں گے، اولیاء اللہ سے، انبیاء کرام سے ہم کلام ہوں گے. یعنی وہ روحانیت کی طرف ان کا ہے کہ حالانکہ جنت میں دونوں طرح کی نعمتیں ہیں، روحانی نعمتیں بھی ہیں اور جسمانی نعمتیں بھی ہیں. تو اولیاء اللہ کا زیادہ تر رجحان جو ہے وہ معرفت اور روحانی نعمتوں کی طرف ہے، اگرچہ ان کو بھی جسمانی نعمتیں بھی ان کو حاصل ہوں گی، لیکن ان کی توجہ جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف رہے گی. تو اس لیے ان کا مقام پھر الگ ہوگا. یہ آپ نے فرمایا سالک صرف ارادہ کرے تو اس کو یہ نعمت ملتی ہے، یہ پروٹوکول ملتا ہے کہ اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا. اب سالک نے صرف ارادہ کیا، ارادہ تو سب کچھ ہے. مرید کس سے ہے؟ ارادہ یرید ارادۃ فہو مرید. اچھا، اب یہ ارشاد فرمائیے، کیا وہ جس نے ارادہ کیا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، اس کے لیے شیخ کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اچھا ہاں، کیونکہ یہ راہ ایسی ہے کہ جو ظاہر نہیں ہے. ظاہری شریعت میں جو انسان کا شیخ ہوتا ہے وہ اس کے علاقے کے بڑے عالم ہوتے ہیں جن سے وہ اپنے مسائل پوچھ لیتا ہے، جو بھی ضرورت کی. اچھا، شیخ تو وہاں بھی ہے، اس کا شیخ وہاں بھی ہے، صحیح، دارالفتہ کے مفتی صاحب ہیں، شیخ ادھر بھی، ان سے پوچھے گا، کیونکہ یہ خود کتاب سے اپنا مسئلہ نہیں نکال سکتا. یہ عالم نہیں ہے، یہ عام آدمی ہے. عام آدمی کا شیخ اس کے قریب کا عالم ہوتا ہے کہ وہ ظاہری شریعت کی طرف اس کی رہنمائی کر دے گا. اس ظاہری عالم کا شیخ اس کا استاد ہے، یعنی بڑا عالم ہے. اچھا، اس کا شیخ اس کا بڑا عالم ہے، استاد ہے. تو یوں کرتے کرتے یہ سلسلہ آگے تک گیا. تو علماء کے جو شیوخ ہیں وہ ہیں ائمہ مجتہدین. ائمہ مجتہدین کیونکہ قریب قریب کے یا تو تابعی ہیں وہ، جیسے امام اعظم رضی اللہ عنہ خود تابعی ہیں،
یا پھر اکابر تابعیوں کے شاگرد ہیں یہ. اب وہ تابعی بھی ایسے تھے کہ وہ تابعین بے احسان تھے، یعنی نیک تابعی تھے. تو صحابہ کرام کی تربیت یافتہ تھے وہ، ایسے تابعی تھے. تو ائمہ مجتہدین نے علم کہاں سے حاصل کیا؟ ان کے شیوخ کون سے تھے؟ علم شریعت انہوں نے صحابہ کرام سے یا اکابر تابعین سے حاصل کیا، اور وہی انہوں نے کتابوں میں تحریر کیا. تو ان کے شیخ جو ہیں وہ صحابہ کرام ہوئے یا اکابر تابعین ہوئے، اور ان کے شیوخ جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، اور ان کے شیخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، جو شریعت کے احکامات بتانے کی حیثیت سے ان کو شریعت سمجھایا کرتے تھے. تو یہاں پر بھی شیخ تو موجود ہے، تو اس لیے کہا گیا من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان. اس کا کوئی شیخ نہ ہو تو شیطان اس کا شیخ ہوتا ہے. اس کا کوئی استاد نہ ہو، یعنی کوئی اگر فتویٰ دینا چاہے اور یعنی کوئی علم حاصل کیے بغیر شریعت پہ عمل کرنا چاہے تو کیسے کرے گا بتائیے؟ استاد سے پوچھے بغیر کیا اس کو نماز پڑھنا آ جائے گی؟ نہیں، ظاہر سی بات ہے، آ ہی نہیں سکتی. استاد کا وسیلہ ضروری ہے علم کے لیے. تو استاد اس کا شیخ ہوا. شریعت میں بھی شیخ ہے، شیخ مانا استاد، رہنما. اچھا، طریقت کا جو معاملہ ہے کہ طریقت میں کیونکہ راز ہوتے ہیں، اور راز جو ہے وہ ہر ایک کو نہیں دیے جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راز کی باتیں ہیں وہ چند صحابہ کرام کو ارشاد فرمائیں، جن میں سر فہرست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، کہ آپ کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ نے 12 سال میں سورہ بقرہ کی تعلیم حاصل کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. 12 سال میں کیا کچھ نہیں پڑھا ہوگا، اور کیا کچھ پڑھا ہوگا کہ یہ 2.25 پارے کی صورت، اس کو پڑھنے میں اب ترجمہ تو انہوں نے سیکھا نہیں ہوگا. وہ تو عربی جانتے تھے، عرب تھے، اور ان کی لغت پہ قرآن آیا تھا، قریش کی لغت پہ قرآن تھا. تو معنی تو سب سمجھتے تھے ظاہری، لیکن اس کے جو راز اور اس کے فارمولاز تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم فرمائے. تو دیکھیں ان کی حکومت جو قائم کی ہوئی ہے وہ آج تک مسلمانوں کے پاس ہے. ان کا بنایا ہوا قانون آج بھی چاہے یورپ میں ہی چلے عمر لاء کے نام پر، لیکن حکومت عمر لاء کی ہو رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کے فارمولہ بتائے ہوئے حکومت ان کی چل رہی ہے آج تک. سبحان اللہ. کیا فارمولاز تھے وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انتظامی معاملات اور حکومت کے معاملات، اور یعنی بر وجہ اعلیٰ جسے کہتے ہیں نا کہ قدم نبوت پہ ان کی ولایت تھی، دونوں کی، شیخین کی، شیخین کریمین کی جو ولایت تھی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ یعنی نبوت کے قدم پر تھی، کہ امت کے معاملات اس میں دیکھ بھال زیادہ تھی. ساتھ ہی شخصی معاملات کم تھے، اس میں اجتماعی معاملات زیادہ تھے. پھر بہت ساری باتیں، بہت سارے راز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئے، پھر مولا علی کو حاصل ہوئے، پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بھی نام آتا ہے، ان کو بھی حاصل ہوئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا بھی نام، ان کو بھی حاصل ہوئے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، ان کو بھی حاصل ہوئے. تو یہ راز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو بانٹے، ان کے قسمت کے مطابق جیسے موڈ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفویض فرما دیا، انہوں نے آگے اپنے لوگوں کو وہ راز بتائے. تو یہ سلاسل کا سلسلہ پھر یوں جاری ہوا ہے. تو اب کوئی اس طریقے پہ چلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کوڈ ورڈ ہے. اب کوڈ ورڈ تو کوئی بتانے والا ہی بتائے گا،
ایسے اس میں ہیکنگ ویکنگ نہیں ہوتی اس کے اندر. ہاں یہ شیطان بڑی کوشش کرتا ہے کہ اس میں ہیکنگ کر لے لیکن نہیں کر سکتا. یہ ایک محفوظ راستہ ہے. ہاں شریعت میں اقسام بھی ہے معرفت کے کسی کم زیادہ بھی حاصل ہو سکتا ہے. ہاں بالکل ذوق ہے یہ تو. اچھا اس میں جیسے نا جیسے انبیاء کرام کے معاملات ہم دیکھتے ہیں علیہم الصلوۃ والسلام اجمعین کہ آدم علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا, ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا, ان کی طبیعت کیا تھی, ان کے واقعات کیسے پیش آئے, نوح علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا کہ وہ اللہ کی محبت میں انہوں نے پورے کفار کو غرق ہی کر دیا, کہ ختم کر دیا اللہ, کیسے جلالی ہوں گے. اور موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا کہ وہ کئی گز کا شعلہ ان کی آنکھوں سے جاتا تھا جب ان کو جلال آتا تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا کہ جو جن کا یہ ارشاد بڑا مشہور ہے, ان کی طرف منسوب ہے کہ کوئی تم ایک گال میں تھپڑ مارے تو دوسرا آگے کر دو. زاہدانہ زہد عیسیٰ تو مشہور ہے بہت زیادہ, یعنی زہد میں آپ کے جیسا کوئی نہیں ہے. اپنی مثال آپ ہیں, شادی ہی نہیں کی, گھر نہیں بنایا, غار میں بھی نہیں رہتے تھے, جنگل آپ سفر کرتے رہتے تھے. تو پانی یعنی پانی پینے کے لیے پیالہ بھی نہیں تھا, چلو سے بھر کے مارے ایسے. تو آپ کے جو احوال ہیں وہ بالکل زاہدانہ ہیں, معاملات الگ ہیں. عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سب سے کامل, سب سے معتدل ہے کہ بادشاہ بھی فرمائی اجتماعی حیثیت سے, زمین کی بھی اور آسمانوں کی بھی, اور بظاہر کو دیکھیں تو دو جہاں کی نعمتیں ہیں, ان کے خالی ہاتھ بھی, تو بظاہر ہاتھ بھی خالی ہے. اور جب دیتے ہیں تو فرماتے ہیں سل ربیہ مانگو, کیا مانگتے ہو. یعنی کوئی حد ہے اس کی, کوئی حد بتائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کوئی لیمٹ نہیں. ہی آتا ہے ربیہ, حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہے تھے تہجد میں. یہ مسلم شریف کی روایت ہے, بڑی زبردست مشہور ہے بہت ہے. تو پانی ڈال رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوگا, پتہ نہیں کیا موقع تھا, وہ کیا موڈ تھا اس ٹائم, اور تہجد میں جو ہے نا خدمت گزاری کا ان کو موقع مل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب وہ دل میں کچھ سوچ رہے ہوں گے, دریا رحمت جوش پہ آیا ہوا, سبحان. تو یہ تو بادشاہ ہی پوچھ سکتا ہے کہ مانگو کیا مانگتے ہو. سر ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو, کیا مانگتے ہو, مانگو. پھر اس کی جو شروحات کی ہیں اس شاگ نے, صوفیہ کرام نے, علماء کرام نے, بزرگان دین نے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی حد بندی نہیں کی کہ دنیا کی چیز مانگ لو, آخرت کی مانگ لو, یا تو میں کوشش کرتا ہوں. اگر کچھ بندے کے پاس اختیار ہی نہ ہو تو وہ کیسے کہے گا مانگو کیا مانگتے ہو. ہم کسی کو بولتے ہیں, ہم تو کہتے ہیں نہ ہی مانگے تو اچھا ہے. ہم اپنے ایک بچے کی خواہشیں نہیں پوری کر سکتے پوری. ایک بچہ ہمارا کھڑا ہو جائے نا, ایک باپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتا چاہے کتنا امیر کبیر ہے, وہ پوری دنیا کی دولت اس کے پاس ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مانگ میرے بیٹے تو کیا مانگتا ہے. وہ ایسی چیز مانگ لے گا جو باپ کے اختیار میں نہیں ہوگی دینا, چاہے پوری دنیا کا بادشاہ ہو اس کا باپ, اس ٹائم نہیں دے سکتا. ایسی بے شمار باتیں. اتنا ہی کوئی کہہ دے کہ مجھے ہمیشہ کی جوانی چاہیے, اب کہاں سے لا کے دے گا باپ اس کو؟ کہے گا یار یہ تو میرے کو بھی ایسا کچھ نہیں ملا کوئی کہ میں ہی جوان ہو جاؤں, تو میں تجھے کہاں سے دوں گا. ایک حد ہے نا اس کی,
لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے؟ جس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر دیا وہ وہی رہے، وہ دیکھنے میں لگتے تھے 25 سال کے تھے، 80 سال کے، کبھی نہ کوئی دانت ٹوٹا، نہ کوئی چہرے پہ جھرری پڑی، نہ رنگ خراب ہوا، وہ جوانی۔ لا یفضل اللہ فاکا، اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے، تو ان کے دانت ٹوٹا ہی کوئی نہیں، چہرہ سلامت رہا، جگمگاتا تھا چہرہ۔ جس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا آپ ایک موڈ میں آگے، اس کے بال ہی کالے ہیں، سفید ہی نہیں ہوتے بال۔ جس کنویں میں لوہا پہ دہن ڈال دیا وہ آج تک جاری ہے اور شفا بخشا، کھاری تھا میٹھا ہو گیا، آج بھی ہے۔ اس کے پانی ایسا ہے، اس میں کیڑا ہی نہیں پڑتا، خراب ہی نہیں ہوتا، زمزم نہیں ہے وہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوہا پہ دہن کا پانی ہے۔ ہمارے پاس تقریباً 7 سال پہلے میں لے کے آیا تھا تھوڑا سا پانی کی جگہ، آج ایسے ہی ہے جیسے کہ 7 سال پہلے لے کر آیا تھا۔ اس پانی کی وجہ سے جس پلاسٹک کی بوتل میں نا اس کا بھی رنگ خراب نہیں ہوا، سبحان اللہ، 7 یا 8 سال پہلے لے کر آیا تھا۔ تھوڑا سا پانی ہے، میرے روحا کا پانی تھا، وہاں کا پانی تھا، اور مختلف 2-3 جگہوں کا تھا وہ، تو میں نے ایک ہی جگہ جمع کر لیا تھا ہے۔ تو زمین پر تو بادشاہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوتے ہیں جو بادشاہت وغیرہ کر لیتے ہیں، یہ ان کو ملتی ہے دنیاوی معاملات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، میرے 2 وزیر زمین پر ہیں اور 2 آسمانوں پر ہیں۔ زمین پر ابو بکر و عمر ہیں اور آسمانوں میں جبرائیل اور میکائیل۔ تو وزیر تو بادشاہ کے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیر کوئی کمالات کی کیا بات کرے گا اور کیا اس کو بیان کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات ہیں وہ تمام انبیاء کرام سے اکمل اور اتم اور مکمل اور اعلیٰ اور افضل ہے ہر صفت میں۔ جہاں آچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ سارے انبیاء کرام کی صفات کو جمع کر لیں، ان کی خوبیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات جو ہے نا ستودہ صفات، اس کو جمع کر لیں، تو یہ ان سب کا سمجھ لیں کہ یعنی اصل ہے۔ ان کو جو نعمتیں حاصل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے، برکتوں سے حاصل ہوئی، تربیت سے حاصل ہوئی ہیں وہ نعمتیں، جو عالم ارواح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ان کی۔ تو یہ بات ہے۔ اب سالک کا معاملہ ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے۔ جو محمدی ہوتا ہے زہ نصیب، وہ ایسا ہوگا، پھر اس کا معاملہ الگ ہوگا دوسروں سے۔ جو موسوی ہوگا اس کی اپنی شان ہوگی، عیسوی طرز پر ہوگا، اس کا اپنا معاملہ ہوگا، اسی طرح باقی کا سب کو الگ الگ معرفت بھی ہوگی، سب کے معاملات اور اختیارات بھی الگ ہوں گے، سب کی روحانی جو کیفیت ہوگی وہ ان کے قدم پر ہوگی۔